ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتے رہے، سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں۔ ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو خدا کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع خدا سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر شوہر کا حق ایسے ہی ہے جیسے تم پر میرا حق ہے۔ میرے حق کو ضائع کرنے والا گویا اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے، اور وہ غضب الہی اور قہر خداوندی کا مستحق ہے اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی مطیع اور فرمانبردار ہو تو یاد رکھو اس کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، درندے جنگلوں میں اور فرشتے آسمان میں۔ یعنی جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، اس کا حکم مانتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، درندے جنگلوں میں اور فرشتے آسمان پہ استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مرد شوہر یعنی اپنی اہلیہ کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے اور وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے، تو جس سے اس کا شوہر ناراض ہو جاتا ہے اور اسی حال میں شب گزارتا ہے، تو ایسی حالت میں تمام رات اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ اگر مرد اونٹ پر سوار ہو اور وہ صحبت کرنا چاہے تو تمہارے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر عورت خوبصورت ہے اور وہ حسن و جمال کے زیور سے راستہ ہے تو وہ شوہر کے سامنے اپنی خوبصورتی پر فخر نہ کرے اور نہ شوہر کو اس کی بدصورتی اور تنگ دستی کی وجہ سے حقیر سمجھے، اور نہ کسی سبب سے اپنے شوہر پر فخر کرے، کیونکہ یہ سب قدرتی چیزیں ہیں، نہ کہ اپنی ذاتی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کوئی ہسبینڈ خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی خواتین خوبصورت ہوتی ہیں، ویسے اس کائنات کا جو حسن ہے وہ عورت سے ہے۔ انشاءاللہ بس ہم تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو زندگی کے اصول ہیں، زندگی کیسے گزاری جائے اپنے گھروں میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے کچھ احادیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی عورت کا جو ہے وہ دل بدل جائے۔ ایسے ہسبینڈ وائف جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، جو ناراض ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں، لیکن جو ہے وہ گنجائش ہے کہ ان کو راضی کیا جا سکتا ہو، طلاق نہیں ہوئی اور باقاعدہ طور پہ علیحدگی نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کسی کا سن کے دل بدل جائے، کسی جو ہے وہ عورت کا دل بدل جائے، کسی ہسبینڈ کا دل بدل جائے، کیونکہ یہ جو نکاح ہے نا، یا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قبول ہو گیا، تیری ہو گئی یا تیرا ہو گیا، اس میں خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ہو۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو دنیا میں تنہا رہ جاؤ گے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے سم ٹائم 5 10 سال لگ جاتے ہیں، اس کے بعد کیا پتہ ایک دوسرے سے جو ہے محبت ہو جائے، اللہ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ تو جیسے ہی شادی ہو فوراً ایک دوسرے کی حامیوں کے اوپر نظر رکھ کے اور فوراً طلاقیں ہو جانا، آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، اس کی ہمارا اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے بدصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کی بیوی نہایت خوبصورت تھی، اس کے حسن و جمال پر دنیا جو ہے وہ تعجب کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری عورت تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے اور تجھے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری بہت زیادہ عزت کرتی ہے، میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں جاتی اور اپنے حسن و جمال کا کوئی لحاظ نہیں، بلکہ میری خدمت کی طرف سے ہر طرح سے دھیان رکھتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے وہ اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر بالکل بھی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے محتاج شوہر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے اور بد اخلاقی اور بد کلامی سے پیش آتی ہے تو اس کو جنت تو کیا، جنت کی بو تک اس کو نصیب نہ ہوگی اور ہمیشہ خدا کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ لہٰذا اگر شوہر بےکس و مجبور ہے، سم ٹائم جو ہے وہ خاوند کو کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے کہ ویسے تو یہ جو مہر ہے
یہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے، اس کا اصل میں یہ نہیں کہ کسی کی بیٹی کی قیمت ہے، یہ مہر $1 ہو یا $1,00,000 ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کو جو ہے وہ قیمت دے کے خرید کے لا رہے ہیں، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین نے یہ بتایا ہے، پہلے ہی دن سے یہ نمایاں کر دیا ہے، ابھی وہ بچی گھر میں بھی نہیں آئی، بتا دیا گیا ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے، عورت جب تک اس کی زندگی میں ہے، جب تک وہ میاں بیوی زندہ ہیں تو خاوند کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھلائے پلائے اور اس کی جو ہے نا اس کو کما کر دے۔